علی صاحب آپ نے اپوزیشن کو بھی یعنی آپ تمام جماعتوں نے اس پوائنٹ پہ پہنچا دیا ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر دشمنی کرنی ہے تو پی ٹی آئی نے آپس میں ہی کرنی ہے, تبھی کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, اپوزیشن کا کوئی کام نہیں ہے سوائے زبانی جمع خرچ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جتنا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پورے 3-4 سال سے جو عمران نیازی صاحب جو اپوزیشن کرتے رہے وہ ایک سپانسرڈ اپوزیشن تھی, اور ساروں کو پتہ ہے کہ اس کے سپانسر کرنے والے کون تھے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اسپانسرشپ کی کوششیں آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتی نہیں 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 ملاقاتیں جانا آنا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بڑی سمپل بات ہے کہ اگر اس ٹاپک پر کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات چیت کی جائے, اوپن بیٹھ کر کی جائے, سرے بازار کی جائے, یا کسی بھی جگہ پر بات کی جائے, قانون اور آئین کی بالادستی کی, ووٹ کی عزت کی, لیول پلینگ فیلڈ کی, تو یہ تو تمام پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے. اگر ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے تو اسے کوئی تو کہے گا کہ بھائی زیادتی سے رکو. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. ہم تو بانگے دوہل, وہ تو ظاہر ہے نا پوائنٹ سکورنگ والی بات ہے. جو بندہ 4 دفعہ چیف منسٹر پنجاب رہا ہے, جو بندہ اپوزیشن لیڈر, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سی وی ہے ہمارے پاس, سی وی ہمارے پاس ہے ترقیاتی کاموں کی, سی وی ہمارے پاس ہے ڈیلیور کرنے کی, سی وی ہمارے پاس ہے پاکستان میں خوشحالی لانے کی. ان کے پاس کس چیز کی سی وی ہے؟ ان کے پاس بی ایل ٹی پشاور کی سی وی ہے, ان کے پاس ادویات میں فراڈ کرنے کی سی وی ہے, ان کے پاس کرونا کا فنڈ کھانے کی سی وی ہے. یہ سی وی ہے. وہ تو آج تو وہ شوکت ترین صاحب کووڈ کے ہینڈلنگ کی اتنی اچھی تعریفیں کر رہے تھے, آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات کلیئر کر دیں, یہ تو ان کے آڈٹ پیرز میں نے تو نہیں بنائے نا, انہی کے جو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے انہی نے بنایا نا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک, اچھا مجھے یہ بات کلیریفائی کر دیجئے گا کہ اپوزیشن جو ہے اس سے پہلے ہلکی پھلکی موسیقی کر رہی تھی, لیکن پچھلے نومبر سے لے کر اب تک اپوزیشن ہمیں زیادہ جوش میں نظر آ رہی ہے, ذرا زیادہ ولولے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اشارے کا انتظار تو باقی بھی کرتے ہیں نا, یا سپورٹ کم ہونے کا انتظار, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا. آپ نے اپنے پچھلے سوال کا جواب میرے اس سوال میں خود دے دیا ہے کہ اپوزیشن ولولے سے آگے بڑھ رہی ہے. اپوزیشن یقینی طور پر یہ فائنل راؤنڈ کھیلا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ حکومت جو مانگے تانگے کی حکومت تھی, جو عوام کی نمائندہ حکومت نہیں تھی, جو ووٹ چرا کر آئی تھی, جو آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھی, اب اس کو گھر بھیجنا ہے, اس کے عزت و احتشام کے ساتھ اس کو جشن منا کے بھیجنا ہے گھر, اس کو اس طرح سے بھیجنا ہے کہ آئندہ وہ کسی ایوان میں ووٹ چوری کر کے نہ گھس سکے. ان ایلیمنٹس کو ایوان سے نکالنا ہے جو ووٹ چرا کر آئے ہیں. تو اس کے لیے یقینی طور پر اپوزیشن بالکل, اگرچہ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی مطلب پی ڈی ایم میں شامل نہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس ایک پوائنٹ پر تمام اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں کہ یہ ایک جو ہے مطلب غیر منتخب شدہ حکومت ہے, سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور اس کو گھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, چلے ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں اپوزیشن بھی. جی ویری کوئکلی عمران, پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی. جو اپوزیشن جو بات کر رہی ہے نا, یہ بالکل بظاہر بالکل یہ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں منی بجٹ اور آئی ایم ایف. ان کے پاس ایک موقع تھا کہ گورنمنٹ کو مزید ٹف ٹائم دے سکتے تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قانون کے تحت یہ جو منی بجٹ ہے اس کی ایک کاپی سینٹ کے پاس بھی جاتی ہے. تو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ گیا بل, تو ان کے پاس موقع تھا, اور اپوزیشن لیڈ سینیٹر طلحہ محمود اس کو لیڈ کرتے ہیں, 14 دن تک وہ ہولڈ کر سکتے تھے, اس کو اور ٹف ٹائم دے سکتے تھے. انہوں نے فائنانس منسٹر بھی اس میں نہیں آئے, سیکرٹری فائنانس بھی نہیں آئے, ان کی ایبسنس میں جلدی کاروائی کر کے انہوں نے جو بھی ریکمنڈیشنز دے کے اس کو کاروائی انہوں نے کہا یہ لیں جائیں لے کر جائیں نیشنل اسمبلی کے اندر. لیکن سبسٹنس پہ جائے نا, اپوزیشن واقعی ٹف ٹائم دینا چاہتی تو 1 ہفتہ اور ڈیلے کر سکتی تھی. مزید آئی ایم ایف کا پروگرام مزید ڈیلے ہوتا تو ان گورنمنٹ کو لگ پتا جاتا. اور 1 ہفتے کا ڈیلے, کامران یو ویری رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ, وہ 1 ہفتے کا ڈیلے جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بڑی گڑبڑ کریٹ کر دیتا, اور obviously حکومت کو ٹف ٹائم ملتا ہی ملتا. آج پارلیمنٹ میں نے سنا ہے کہ آپ سمیت بہت سارے لوگ پلے کارڈز لے کر گئے ہوئے تھے, جو توقع لگائی ہوئی تھی آپ لوگوں نے کہ معاملہ جو ہے وہ کافی گرما گرمی کی طرف جائے گا, وہ تو ایسا نہیں ہو سکا, ابھی تک ووٹنگ چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا دن ایک بھرپور دن تھا, اس لحاظ سے کہ اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں صرف سیشن نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر ہر جگہ سراپا احتجاج بنی ہوئی آپ کو نظر آئی ہوں گی. یہ آج کا دن سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے 10-11 بجے سے اسمبلی کے باہر پاکستان مسلم لیگ نون کا پروٹیسٹ الگ چل رہا تھا, پیپلز پارٹی کا تھا, جے یو آئی کا تھا, اس کے علاوہ ایک ہزارہ کا صوبہ کی تحریک بنانے والے جو لوگ ہیں ان کا ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا.
تو یہ آج پورا دن، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام آباد، پنڈی اور کچھ لوگ جو آئے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے مہنگائی کے خلاف، کرپشن کے خلاف، اس کالے قانون کے خلاف، جس کو بڑے فخر کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمغہ جو اپنے ماتھے پر جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم کا اپنے ماتھے پر یہ ٹیکہ سجانے کے لیے آج یہ پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے آج شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، شاہد خاقان عباس صاحب اور مولانا اسد صاحب جو ہیں، مطلب ان تمام نے، اور خواجہ آصف صاحب بھی تھے، میں بھی ادھر موجود تھا. مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے اراکین اسمبلی موجود تھے. اسمبلی کے باہر کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں شہباز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا بھرپور پروٹیسٹ بھی کیا اور بڑا زبردست قسم کا خطاب بھی کیا اور ہر پہلو کا احاطہ کیا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر آج پروٹیسٹ ہوا ہے، پلے کارڈز لے کر گئے ہیں، پلے کارڈز اٹھا کے کھڑے بھی رہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا، آج اتفاق ایسا تھا کہ مجھے بھی اسمبلی میں موقع ملا جو ہے وہ بات کرنے کا، اور میں نے مطلب ہے کہ میں نے بھی اس پر کھڑے ہو کر بات کی. ظاہر ہے یہ تو وہ قانون ہے، اور میں نے اسپیکر کو اور میں نے تمام اپوزیشن کے اور جو تمام حکومتی اراکین تھے ان کو بھی کہا، ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے علاقوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں. جس طرح سے کہ آج ابھی انٹرو میں پرویز خٹک کا واقعہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اندر اور بات کی، باہر آ کر وہ مکر گئے اور وہ اور پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ کل کو آپ حلقوں میں کیسے جائیں گے جب آپ ہر کسان کی ہر آئٹم پر ٹیکس لگا دیں گے، جب آپ LED لائٹ پر ٹیکس لگا دیں گے، جب آپ پیٹرول اور گیس اور بجلی، اور دیکھیں 20 اور 17% تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا اسٹیٹ ہر چیز پر ٹیکس ہے. یہ سب جو آپ وہ لسٹ منگوائیں، اور جو وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ یہ جی فلاں آئٹم نکال دیے، وہ 2-4 آئٹم نکالنی، یہ سینکڑوں میں آئٹمز ہیں، سینکڑوں میں آئٹمز ہیں. علی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری پرسوں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی فائنانس منسٹر صاحب سے، SBP کے گورنر بھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر ہی، بریفنگ تھی ہم لوگوں کی، حماد اظہر بھی ادھر ہی تھے. وہ بڑے واضح ہیں اس بات پہ کہ دیکھیں ہمارا صرف 2 ارب کا جو برڈن ہے وہ ایک عام آدمی پڑے گا، باقی سارا کا سارا 370 کے اندر سے 368 جو ہے وہ باقی لوگوں پہ پڑے گا، کیونکہ 112 ارب جو ہے وہ امپورٹڈ مشینری کے اوپر ہے، اور باقی جو ہے وہ 160 ارب فارماسیوٹیکلز کے اوپر ہے، 71 ارب جو ہے وہ لگژری آئٹمز کے اوپر ہے، اور یہ بھی ریفنڈیبل ہے.